حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا پسندیدہ دین عطا فرمایا ہے۔ ہمارے دین کی تعلیمات نہایت پاکیزہ، صاف ستھری اور دنیا آخرت کی کامیابی والی ہیں۔ جتنا زیادہ ہم اپنے دین کی تعلیمات پر، احکامات پر عمل کریں گے، اتنا زیادہ ہمارا معاشرہ سنورے گا، اس کے اندر بہتری آئے گی۔ اور جیسے جیسے ہم اپنے دین کی تعلیمات سے دور ہٹتے جائیں گے، ویسے ویسے خرابیاں وہ جنم لیں گے۔ تو اسلام کی تعلیمات میں سے، اسلام کی پاکیزہ اور سنہری تعلیمات میں سے ایک تعلیم وہ شرم و حیا ہے، پردہ ہے، عورتوں کا احترام ہے، اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے، بے حیائی سے بچانا ہے، پاک صاف زندگی گزارنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور یہی آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں، احسان کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داروں کو اوپر خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بے حیائی سے اور گناہوں سے، نافرمانیوں سے اور ظلم و ستم سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع کرتے ہیں۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کے اندر ایک بے حیائی بھی ہے، بے شرمی بھی ہے، بے پردگی بھی ہے، بے ہودگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ سورۃ نور کے اندر فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں، معاشرے میں بے حیائی عام ہو، بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں درد دینے والا عذاب ہے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی کی مذمت کی ہے، بے حیائی پھیلانے والوں کی مذمت کی ہے، اور بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ تو ہمارا دین یہ شرم و حیا والا دین ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء من الایمان، کہ حیا
یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، اس کے بغیر کوئی مومن نہیں بن سکتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے نبیوں کی، سارے نبیوں کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے، ان کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم شرم و حیا کو چھوڑ دو، شرم و حیا تم میں ختم ہو جائے تو پھر جو چاہو کرتے پھرو، تمہیں کوئی کسی کا ڈر نہیں ہوگا، کسی کا خوف نہیں ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ گویا کہ یہ سارے نبیوں نے بتایا ہے کہ اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، بے حیائی کے کاموں سے بچنا چاہتے ہو، معاشرے کو صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہو، تو پھر حیا کو لازم پکڑو، حیا کی تعلیم عام کرو، اپنے بچوں کو حیا سکھاؤ، ان کے اندر حیا پیدا کرو، پھر وہ برائی کرنے سے، غلط کام کرنے سے رکیں گے۔ اور جب حیا اس کو ختم کر دیا جائے، اس کا رواج ختم کر دیا جائے، اور حیا کرنے والے کو معاشرے کے اندر ناپسندیدہ قرار دیا جائے، تو پھر برائی عام ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حیا کا جو حکم دیا ہے، یہ مردوں کو بھی ہے، عورتوں کو بھی ہے، دونوں کو حکم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کا ذکر کیا کہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھا کریں، یہ حیا ہے۔ کسی حرام چیز کی طرف، غیر محرم کی طرف نہ دیکھیں، دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح ایمان والی عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی نظریں جھکا کر رکھیں۔ تو یہ اسلام کی تعلیم، اور یہ معاشرے کو سنوارنے کا، اس کے اندر نکھار پیدا کرنے کا، اس کے اندر پاکیزگی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ جتنی بہتر ہوگی اتنا زیادہ معاشرہ سنورے گا، اور اس کے اندر جتنی کمزوری ہوگی، جتنی خرابی ہوگی، اتنا معاشرہ بگڑے گا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء کلہ خیر، حیا ساری کی ساری جتنی بھی ہو وہ باعث برکت ہے، خیر والی ہے، فائدے والی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے۔ جب وہ مدین کے علاقے میں گئے اور وہاں پر ایک کنویں کے پاس دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو عورتیں ایک سائڈ پر کھڑی ہیں۔ ان سے پوچھا کہ تم اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ مرد پانی پلا لیں گے تو اس کے بعد پھر ہماری باری آئے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان کے جانوروں کو پانی پلایا تاکہ جلدی اپنے گھر جائیں۔ تو اس سے بھی معاشرے کے اندر عورت کا مقام، اس کا احترام یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ان کا خیال رکھا ہے۔
اور اشاروں سے وہاں کے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ تمہیں خیال رکھنا چاہیے عورت ذات کا، اس کا تمہیں تعاون کرنا چاہیے۔ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے آئی ہیں تو پہلے ان کو پلانے دو، پہلے وہ گھر پہنچے، ان کی فکر، ان کے گھر والوں کی فکر ختم ہو۔ یہ گویا کہ احساس دلایا ہے موسیٰ علیہ السلام، اور نمونہ پیش کیا ہے، کردار پیش کیا ہے۔ اور بعد میں پھر ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی ان کے والد کے کہنے پر، تو اس کا بھی ذکر کیا، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کہ ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بلانے آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حیا کے ساتھ چلنے کا ذکر کیا ہے۔ گویا کہ حیا یہ زیور ہے عورت کا بھی، مرد کا بھی، اور یہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہ اسلام کی تعلیم ہے، سارے نبیوں کی تعلیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چلنے کی تعریف کی ہے کہ وہ حیا کے ساتھ چل رہی تھی، گفتگو اس نے حیا کے ساتھ کی، اس کا آنا حیا پر مبنی تھا، اس کا جانا حیا کی دلیل تھی۔ تو گویا کہ یہ سبق دیا گیا ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے، ہماری عورتوں کو سمجھایا گیا ہے، مردوں کو سمجھایا گیا ہے کہ مرد عورتوں کا احترام کریں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کو اختلاط سے بچائیں، مرد و زن کے اختلاط سے دور رکھیں، اور جہاں اس طرح کا کوئی اجتماعی کام ہو تو عورتوں کا کام پہلے کیا جائے تاکہ وہ فارغ ہو کر گھر چلی جائے۔ اور پھر عورتوں کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح ان کو چلنا چاہیے، کس طرح ان کو بولنا چاہیے۔ یہ ساری تعلیمات حیا پر مبنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جن کو مومنین کی مائیں قرار دیا گیا، امت کی مائیں قرار دیا گیا ہے، ان کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ جب تم سے کوئی آدمی بات کرے، تم نے کسی آدمی سے بات کرنی ہو تو اس کے اندر کسی قسم کا جھول نہیں ہونا چاہیے۔ فَلَا تَخْضَعْنَ فِي الْقَوْلِ، بات جو ہے وہ لچک والی نہیں ہونی چاہیے، دو ٹوک صاف گفتگو ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کا ادب سکھایا، عورتوں اور مردوں کے گفتگو کرنے کا ادب سکھایا، اور مومنوں کو حکم دیا ہے کہ جب تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانا ہو، وہاں سے کوئی چیز لینی ہو، کوئی کام ہو، تو پردے کے پیچھے سے تم نے چیز مانگنی ہے اور لینی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں، آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں قرآنی تعلیمات ہے، تو سب مومنوں کے لیے بالاولیٰ یہ تعلیمات ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھیں، اس طرح کا ماحول بنائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، کان اشد حیاء من الازراء فی خدرها، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شرمیلے تھے، شرم والے تھے۔ اتنی کوئی عورت بھی شرم حیا والی نہیں ہو سکتی جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا والے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اتنے حیا والے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یستحیی منہ الملائکہ، فرشتے بھی اس سے شرم کرتے ہیں، فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، اس کی حیا کا لحاظ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے
نمونہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اکرام کی تعلیمات، صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یبغض الفاحش البذیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ نہایت ناپسندیدہ آدمی ہے جو فحش گوئی کرنے والا، بےہودہ بکنے والا، جس کی زبان وہ ذو معنی گفتگو کرے، صاف ستھری گفتگو پکیزہ نہ کرے۔ فرمایا کہ ایسے آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نفرت کرتے، بغض رکھتے، اس کو ناپسند کرتے۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت میں فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، کہ مومن آدمی تانا دینے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، اور بے شرمی کی باتیں کرنے والا، بےہودگی کی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی پہچان بتائی ہے، اس کی صفات بتائی ہے، تو ہمیں بھی اپنے اندر اس چیز کو پیدا کرنا ہے۔ ہماری چال سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے رویوں سے شرم و حیا ٹپکنی چاہیے، اور کسی طرح کی بےہودگی اور بے شرمی اس کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور جس معاشرے کے اندر ان حدود کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر وہاں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظہر فی قوم الربا والزنا الا احلوا بانفسہم عقاب اللہ، کہ جس معاشرے کے اندر، جس قوم کے اندر سود عام ہو جائے اور زنا پھیل جائے، بے حیائی کا دورہ ہو، تو فرمایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیا۔ اللہ کے عذاب کو گویا کہ انہوں نے دعوت دی ہے۔ اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، کہ جس قوم کے اندر حیا ختم ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے اور اعلانیہ بے حیائی کا ارتکاب کیا جائے، تو فرمایا ایسی قوم کے اندر، ایسے معاشرے کے اندر پھر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، طاعون پیدا ہوتا ہے، اور ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو کبھی سننے میں نہ آئی ہوں، کبھی دیکھنے میں نہ آئی ہوں۔ یہ نتیجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا، اسلامی تعلیمات کی بغاوت کا۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ آخرت میں عذاب ہوگا اور سزا ہوگی اور پوچھا جائے گا، نہیں، اس طرح کے جرائم کا نتیجہ اور ان کا وبال دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، صنفان من امت من اہل النار، میری امت کے دو گروہ ہیں جو جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ تو پوچھا گیا کون سے؟ فرمایا ایک وہ عورتیں جو بے پردگی کرتی ہیں، پردہ نہیں کرتی، ایک وہ عورتیں، اور دوسرا وہ لوگ
وہ حکمران جو لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں کوڑے پکڑے ہوئے ہیں اور کمزور عوام پر، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کو جیلوں میں بھیجتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں، تو ان کے پاس بظاہر اختیار ہے، کوئی پوچھنے والا روکنے والا نہیں، میں یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور اسی طرح جو معاشرہ، جس معاشرے کی خواتین پردے کا خیال نہ رکھیں، بے پردگی کا مظاہرہ کریں، تو ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سخت الفاظ استعمال کیے۔ تو اگر ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے معاشرے کو صاف ستھرا رکھنا ہے اور خرابیوں سے بچنا ہے، بیماریوں سے بچنا ہے، عذاب سے بچنا ہے، آخرت کی سزا سے بچنا ہے، تو پھر ہمیں اسلام کی یہ تعلیم شرم و حیا والی، پردے والی، عورتوں کے احترام والی، اپنے کردار کو، اخلاق کو صاف ستھرا رکھنے والی، اپنی زبان کو صاف ستھرا رکھنے والی، اپنی آنکھوں کو صاف ستھرا رکھنے والی، یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی۔ جس قدر معاشرے کے اندر حیا زیادہ ہوگی اس قدر معاشرہ پاکیزہ ہوگا، اور جیسے جیسے حیا کم ہوتی چلے جائے گی معاشرہ بگڑتا چلا جائے گا، اور اس کے برے نتائج خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آدمی سوچے گا بھی نہیں، اس طرف ذہن بھی نہیں جائے گا کہ یہ نئی نئی بیماریاں کدھر سے آ رہی ہیں، یہ سزائیں کدھر سے آ رہی ہیں، یہ بارشوں کا رکنا اس کا سبب کیا ہے، یہ زلزلوں کا سبب کیا ہے، یہ سیلاب کیوں ہیں۔ کبھی اس طرف ذہن بھی نہیں جائے گا کہ ہم اسلام کی، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اسلامی تعلیمات کے خلاف چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول کافروں کے لیے اور ہے، ایمان والوں کے لیے اور ہے۔ کافروں کے لیے تو یہ دنیا ہی جنت ہے، وہ جو مرضی کرتے پھریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ لیکن مومن ایمان والے جب خرابی کریں گے، اسلامی تعلیمات کو چھوڑیں گے، کافروں کی نقل کریں گے، من تشبہ بقوم فہو منہم، ان کے پیچھے چلیں گے، ان کے رسم و رواج کو اپنائیں گے، ان کی عادات کو اپنائیں گے، تو مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ ان کی گرفت ہوگی، ان کی پکڑ ہوگی، دنیا کے اندر بھی ہوگی، آخرت کے اندر بھی ہوگی۔ تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے معاشرے کو صاف ستھرا بنانے کے لیے حیا کے چلن کو، شرم و حیا کے ماحول کو یہ پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔